سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے۔ درود و سلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، دن گزرتے رہتے ہیں، سب سے اچھی چیز یہ ہے وہ ہے علم حاصل کی جائے تاکہ عرفان بڑھے، معرفت بڑھے، اور پھر خدا تعالیٰ کے سامنے جب آپ علمی سجدہ کریں گے یا علمی عبادت کریں گے تو اس کا وزن ہوگا۔ یعنی ایک جاہل کی عبادت اور ہے اور عالم کی عبادت اور ہے۔ یہ جو الف لام میم کی فہرست ہے، مختلف صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پہ پروگرامز کرنا، ہاٹ ایشوز ہوں، کرٹیکل ایشوز ہوں، کرنٹ افیئرز ہوں، اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ موجودہ صورتحال کے تناظر میں دین اسلام کو دیکھیں، تاکہ آپ کو کوئی یہ نہ کہے یا آپ کسی کو یہ نہ کہیں تو ہمیں یہ مسائل پتہ ہی نہیں تھے۔ آج کا دن، جمعرات کا دن، بڑا فضیلتوں کے اعتبار سے قیمتی دن ہے۔ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں سفر کا جب اہتمام کرتے تھے تو جمعرات کو پسند فرماتے تھے، اسی لیے ہم بھی ایک علمی سفر کر رہے ہیں، اور آج اس علمی سفر میں آپ کے سوالوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ براہ راست سوال پوچھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ویڈیو بھیج کے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ وہی واٹس ایپ نمبر ہے، 30 سیکنڈ کی 40 سیکنڈ کی ویڈیو آپ جو بھیجیں گے اس کو ہم نشر کریں گے، اور پھر سوال جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ بہت ہی قیمتی شخصیت ہیں، عالم اسلام کی، پاکستان کی صف اول کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ذاتی طور سے مجھے اور آپ کو یقیناً بہت ہی پسند ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں سلام کے ساتھ قاری خلیل الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بہت مزاج؟ شکریہ، آپ کی محبت کا اور آپ کے اپنے پن کا بے حد شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب، اب تو مہینے کی پہلی جمعرات ہوتی ہے انگلش کیلنڈر کے حساب سے، اور لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوتا ہے کہ آج قاری صاحب آئیں گے اور سخت سوال بھی پوچھیں گے، تلخ سوال بھی پوچھیں گے، اور میٹھے جواب کی امید بھی رہے گی۔ انشاءاللہ ہم اس سختی میں بھی ہم مٹھاس پیدا کریں گے ماشاءاللہ۔ خواب کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، تو کون سے وقت کے خواب ٹھیک ہوتے ہیں، کس قسم کے خواب ٹھیک ہوتے ہیں، اور ان کی پھر تعبیر کون کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں بتایا نہیں کرو ورنہ خواب الٹے ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کی بنیادی طور پر دو بڑی اقسام ہیں۔ جی۔ ایک سچے خواب ہوتے ہیں اور کچھ شیطانی خواب ہوتے ہیں، اور تیسری ایک قسم گنی جاتی ہے جو پیٹ کی خرابی سے جو ہے وہ خواب آتے ہیں، اور وہ عموماً ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے رات کو کوئی چنے کی دال کھا کے سو جائے صحیح۔ تو اور پھر اس کو جو خواب آئیں گے انتہائی خطرناک خواب آئیں گے۔ اور ایک جو شیطانی ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ اس طرح کا عمل دخل ہوتا ہے، اور کچھ سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اچھا۔ سچے خواب اچھا۔ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا اب نبوت تو ختم ہو گئی سوائے سچے خوابوں کے، سبحان اللہ۔ یعنی سچے خواب رہیں گے۔ رات کی عموماً آخری حصہ جو ہے، جیسے تہجد کا جو حصہ ہے، اس حصے کے خواب عموماً سچے مانے جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور دوسرا، ہر خواب کی تعبیر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا۔ جی ہاں، اور خاص کر جیسے شیطانی خواب ہے اس کی بھی تعبیر نہیں، اور یہ پیٹ کی خرابی سے جو نظر آنے والے خواب ہیں ان کی بھی تعبیر نہیں۔ وہی جو سچے خواب ہوتے ہیں انہی کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں، جی، چاہے وہ دن میں ہوں، چاہے وہ رات میں ہوں، چاہے وہ کسی حصے میں ہوں، سبحان اللہ، وہ اللہ کی وحی ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں ہم کوئی دو رائے نہیں رکھ سکتے۔ پیغمبر کا کوئی بھی خواب ہوگا وہ سچ ہوگا اور اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اچھا۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی تو دیکھا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں آپ کو خواب میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے اور میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو دیکھو یہ بیٹے نے فوراً جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر۔ اللہ، یہ نہیں کہا جو آپ نے خواب دیکھا ہے، ابا جی اسے کر ڈالیے جو آپ کو امر ہوا ہے، آپ کو حکم ہوا واہ واہ، سبحان اللہ، آپ کر ڈالیے۔ تو یہ میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے قربانی کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیغمبر کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ باقی ہمارے خواب سچے بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ رہا دوسرا حصہ سوال کا کہ ہر کسی کو نہیں بتانے چاہیے، خاص کر جو برے خواب ہوتے ہیں جی، وہ ہر کسی کو نہیں بتانے چاہیے۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تعبیر دینے والا اس کی کوئی تعبیر دیتا ہے نا
اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح واقع کر دیتا ہے. اچھا. جب اس لیے تعبیر دینے والا بھی مخلص ہونا چاہیے, دوست ہونا چاہیے, نیک اور صالح ہونا چاہیے, تاکہ وہ آپ کی ہمدردی رکھتے ہوئے کوئی اچھی تعبیر دے, اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسی طرح واقع کر دے. خوبصورت خوبصورت. اور جو برے خواب ہوتے ہیں اس کی تعبیر اس پوچھنے والے کو بھی نہ دے, اور اس کو کہے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی صدقہ کر لے, اچھا, اور اس خواب کو کہیں بیان نہ کرے. ٹھیک ہو گیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے جو بات بتائی, ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر بھی ہیں, یہ شعر کہیں گے, اس کے بعد لائیو کال لیں گے کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی یہ بے شک بڑا ایک اثر ہے. اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں, سلام کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. علیکم السلام. الف لام میم میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. قاری صاحب تشریف فرمائیں, کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں گلناز بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی جی. میرا قاری صاحب سے یہ سوال ہے, مجھے ڈپریشن بہت رہتا ہے, ہر وقت دماغ میں غصہ, دل چاہتا ہے کہ روتی رہوں, ٹکرے مارتی رہوں. ماشاءاللہ میں نے 5-6 عمرے بھی کی ہیں, حج بھی کیا ہے, میرے والدین فوت ہو گئے, جوان بھائی فوت ہو گیا, تو اب مجھے بعد میں ڈپریشن, بڑا ڈپریشن رہتا ہے. صحیح ہے. بہن آپ نماز کی پابندی کرتی ہیں؟ ہاں جی نماز کی پابندی کرتی ہوں میں, جس طرح قلبی بھی کرتی ہوں. ٹھیک ٹھیک, میں آپ کا سوال لے لیتا ہوں. ڈپریشن بہت ہے دماغ پہ, میرا اتنا ڈپریشن ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں زور زور سے رہوں اور گھر سے کہیں بھاگ جاؤں. اچھا, یہ ویسے بہت سارے لوگوں کا سوال ہو سکتا ہے قاری صاحب, ڈپریشن, ذہنی دباؤ, کوئی علاج ہے اس کا؟ ویسے تو انہوں نے جو اپنی ریزن بتائی ہے وہ تو ان کے والدین بھی فوت ہو گئے, پھر بھائی بھی فوت ہو گئے, یعنی یکے بعد دیگر صدمے پہ صدمہ جو آیا ہے اس سے وہ غم جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ گیا. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا بتلائی ہے, اگر اسے یاد کر لیا جائے اور بغیر کاؤنٹنگ کے اسے جب بھی فارغ وقت ہو, تاکہ گھر کا بھی کام ہو رہا ہے تو زبان سے وہ پڑھتے رہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ میری جو اس وقت پریشانی جو مجھے لاحق ہے, تو میرے لیے مددگار بن جا, اور جو میرا کھویا ہے, جو کچھ میں نے نقصان اٹھایا ہے, اس کی میرے لیے کوئی نیابت پیدا فرما دے. آمین. اس کا کوئی خاص وقت ہے, کسی بھی وقت یہ دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں, کسی بھی وقت جب بس کاؤنٹنگ نہ کریں. اچھا, ایسے جب بھی فارغ ہو, لیٹے ہوئے نیند نہیں آ رہی, پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ لائیو کالر بھی ہیں اور کچھ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں, ان کو بھی پلے کریں گے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ دعا اتنی مؤثر ہے کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے نا, اور مجھے اتنا پیار تھا ابو سلمہ سے کہ میں اس دعا کو پڑھنے لگی, تو پھر دل میں سوچا کہ اس میں تو یہ ہے کہ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا کر. ابو سلمہ سے تو کوئی بہتر ہو ہی نہیں سکتا, تو میں رب سے کیا مانگ رہی ہوں. تو لیکن میں نے چونکہ اللہ کے رسول کی بتلائی ہوئی دعا تھی, پڑھتی رہی. ایک دن میرا دروازہ کھٹکا, اور یعنی میری عدت وغیرہ پوری ہونے کے بعد میرا دروازہ کھٹکا, اور قاصد نے باہر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں جو سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, تو اس سے بہتر تو ابو سلمہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ. ہمارا لائیو کالر میں لے لوں گا, کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, بہت ہی اچھی گفتگو میں آپ شریک ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی حضور, الف لام میم میں آپ کا سوال کیا ہے آج؟ محمد سلیم بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. خوب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ قاری صاحب سے بات کرنی ہے. آپ کو سن رہے ہیں قاری صاحب, وقت کم ہے, سوال پوچھیے گا. قاری صاحب میری شادی کو ہو گئے ہیں تقریباً 6 سال. اچھا. ایک بچی ہے, اور بعد میں میڈیکل پرابلم کی وجہ سے کچھ بھی ہو, وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ بھی. میں بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں کیا شرعی اور بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں آپ کا سوال لیتا ہوں حضرت, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی حضور. جی بالکل, اڈاپٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, البتہ ہمارے ہاں جو قانونی پیچیدگیاں ہیں انہیں آپ کو سامنا کرنا ہوگا, اور ان کو پورے طریقے سے, چونکہ اس میں
आगे विरासत के भी मसाइल पैदा होते हैं, पर्दे के भी मसाइल पैदा होते हैं। या तो कोई ऐसा अजीज़ या ऐसी अजीज़ा आप अडॉप्ट करें जिससे पर्दे का मसला ना हो, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है और बेहतर होता है। अपने किसी बहन से, भाई से कोई आप बच्चा ले लें। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो बहरहाल आप अपनी ये ख्वाहिश और ये तमन्ना इस तरह पूरी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आपको अल्लाह अजर भी देगा किसी यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखने का। खूबसूरत। ले पालक को नाम तो नहीं दे सकते ना अपना नाम नहीं दे। खूबसूरत हो गया। एक और हमारे पास लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? अलिफ लाम मीम में खैर मकदम। सर मैं शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी ब्रदर मन, क्या सवाल पूछेंगे कारी साहब से? सर मैं बड़े एहतराम के साथ कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी एक छोटी सी, मैं अगर इफ यू अलाउ मी, तो मैं एक छोटी सी करेक्शन करना चाहता हूँ। मेरा जो ख्वाब है वो मेरा सब्जेक्ट एक्चुअली रहा है। अच्छा बताइए जरा, कम वक्त में जल्दी से बताइए। जी जी अगर साहब, नबूवत का 46वां हिस्सा नबी पाक ने फरमाया कि अच्छे ख्वाब जो है वो नबूवत का 46 पार्ट ऑफ प्रोफेसी। जी पहले एक तो करेक्शन ये मैं कर दूं। दूसरा, जो 3 किस्म के ख्वाब है, कारी साहब ने बिल्कुल ठीक बताया। जो तीसरे ख्वाब है वो ख्वाब होते हैं जो आप सारा दिन सोचते रहते हैं, ठीक और है। उनके बारे में अच्छे ख्वाब, बुरे ख्वाब, और बिल्कुल अच्छे ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है और वो फ्यूचर की आपको पेशन गोई देते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। दूसरे ख्वाब शैतान की तरफ से, और तीसरे ख्वाब जो है वो ख्वाब होते हैं जो आप सोचते रहते हैं सारा दिन। तो वो अगर आपके ख्वाब में आते हैं और वो बेमायनी ख्वाब होते हैं। और एक और छोटी सी बात है जो जहाँ तक मेरा कलील इल्म है, उसमें ये है कि जो ख्वाबों की ताबीर का बताया गया ना, वो हदीस से वाज़ेह है। वो ख्वाबों की ताबीर इस तरह है कि जो ख्वाब जितना फजर से करीब होगा ना, वो उतनी जल्दी पूरे होने का, उसके टाइम ड्यूरेशन उसके पूरे होने का उतना ही कम होगा। तो इसमें ऐसा कोई शर्त नहीं है। दिन का ख्वाब भी सच्चा हो सकता है, अगर आप दिन के टाइम सोगे, कैलुला करने के लिए सोगे, तो वो भी सच्चा हो सकता है। लेकिन जो ख्वाब रात के जिस पहर में फजर के जितना करीब आएगा, वो ख्वाब उतना ही सच्चा होगा। ठीक। आपकी मालूमात हम तक पहुंची, शेयर करने का बहुत शुक्रिया। और कोई खास सवाल तो नहीं है, बहरहाल ये जो इल्म है मैं सामने रखता हूँ, इस पर बात भी होती है। हमारे साथ कुछ सवाल जो व्हाट्सएप पे आए हैं मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि एक तरफा गुफ्तगू भी हो जाए और फिर शायद इस मौजू से रिलेटेड हो तो फिर सवाल पूछ लिया जाए। तो ये सवाल आया है अम्मारा तारिक का। जरा देखिए प्रोग्राम मेंबर अम्मारा तारिक क्या पूछना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अम्मारा तारिक है और मुफ्ती साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन अगर हमारे झूठ की वजह से कोई किसी बड़ी मुसीबत या परेशानी से बच जाए तो इसके बारे में शरीयत में क्या हुक्म है? खूबसूरत, अच्छा सवाल है। झूठ बोलना गुनाह है, मगर अगर झूठ बोल के किसी की सुलह करा दी जाए, कोई बड़ी परेशानी जी बिल्कुल इसकी इजाज़त है। ख़ासकर मियाँ बीवी के झगड़े में अगर, या इसी तरह 2 मुसलमान दोस्तों के दरमियान सुलह कराने में, और मैंने आपसे आकर के कहा, अपनी तरफ से कहा कि आप तो जुनैद साहब से बड़े सख्त नाराज़ हैं। मैं आज उनके पास गया था, वो तो आपकी इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, और वो ये कर रहे थे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कहीं रास्ते में टकराव हो तो मैं गले ही मिल लूँ उनको। अच्छा फिर मैं जुनैद साहब के पास गया, यार आप खामखा रब्बानी साहब से नाराज़ हैं। वो तो आज इतनी, मैं उनके पास गया, तारीफ़ें कर रहे थे। वो तो कह रहे थे मैं ढूंढ रहा हूँ, मिले और मैं जप्पी डाल लूँ। तो अब वो मैंने जो झूठ बोला, बज़ाहिर तो ये झूठ है, लेकिन मेरा मकसद जो है वो इतना नेक है कि 2 मुसलमानों के दरमियान दरार को फिल करना है, ना कि दरार डालना है। तो झूठ वहाँ हराम है जहाँ आप फितना पैदा कर रहे हैं, उस झूठ से दरार डाल रहे हैं। इसी तरह मियाँ बीवी में सुलह कराने में, या मियाँ बीवी को सब्ज़ बाग दिखा कर भी उसका दिल बहलाता है। अगर सब देखो, मैं फिर इंशाल्लाह आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तो वो तो खैर यकीन नहीं करेगी। हम बड़ा बंगला लेंगे, बड़ा घर लेंगे, और ये हो, फिर देखना हमारी पराडो होगी, हमारा ये होगा। और अगर ये वाला ख्वाब या ये वाला झूठ बोल रहा हो कि मेरी कोई दूसरी शादी नहीं है खुफिया, नहीं, ये तो शरई तौर पर झूठ भी नहीं है। नहीं, अगर तो खुफिया कर रखी है तो वो शरन नाजायज़ है। अच्छा, खुफिया नहीं करे। नहीं, इस बेगम से खुफिया हो, वैसे सबको पता हो, फिर तो बेगम उससे ज़्यादा जान जाएगी। जब सबको पता चलेगा ना, बेगम को तो पहले ही पता चल जाएगा। जी
شاید ہمارے پاس ایک اور لائیو کالر ہیں اور کال ہم لوگ لینے لگے ہیں، مگر کال لیں گے وقفے کے بعد۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا، بڑا دلچسپ موضوع ہے اور یقیناً خواتین تو اس پروگرام کو پسند بھی کرتی ہیں، معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ ہم آپ کو راز کی باتیں بتائیں گے، کون سی چیز کہاں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، کیسے پکڑنا ہے اور کہاں ثواب ہے کہاں گناہ ہے۔ مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم کے بہت ہی قابل ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے سوال دھڑا دھڑ آ رہے ہیں میرے پاس۔ ایک اور سوال ملتان سے آیا ہے، اسید الرحمان پوچھ رہے ہیں میرے بھائی کا نام اویس الرحمان ہے، یہ نام شریعت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، غلطی تو نہیں ہے؟ بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ نسبت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اویس اتنی بزرگ ہستی گزری ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ تمہیں اگر ملیں تو ان سے دعا ضرور کروانا، اس لیے کہ وہ ہستی ہیں کہ منہ سے کچھ بھی نکال دیتا ہے عرش والا اسے فوراً پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ایک یعنی دونوں اعتبار سے اللہ سے نسبت، اس اعتبار سے بھی مبارک ہے یہ نام، اور ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو مستجاب الدعوات تھا، تو اس اعتبار سے بھی سبحان اللہ، بہت پیارا نام ہے نام۔ اور اس طرح کے سوالات بہت سارے، مگر لائیو کالر کافی دیر سے منتظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سلام علیکم، دوبارہ کال کیجیے گا، میں اسی وقفے میں ایک اور ہاتھوں ہاتھ سوال پوچھ لیتا ہوں۔ عبد الرحمان ہیں، پروگرام ممبر ہیں کراچی سے، اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں اولاد سے والدین کی حق تلفی ہو جائے تو ان پہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے، سزا ہوتی ہے، والدین سے اگر حقوق اولاد میں حق تلفی ہو جائے، غلطی زیادتی ہو جائے تو ان پہ کیا سزا ہے؟ اولاد کو سزا تو باپ دے دیتا ہے، جی، مثلا کوئی ناراضگی کا اظہار کر لیا، اگر بہت چھوٹا ہے تھپڑ بھی مار لیا، صحیح، لیکن اب باپ کو تو بیٹا تو تھپڑ نہیں نہ مار سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا درگزر بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اگر بڑے نے کوئی ایسی غلطی کی ہے تو ہر بات کا حل انتقام سے ہی نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ آپ کی خاموشی جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ دے دیتی ہے۔ بہرحال اگر ان سے کچھ مواخذہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، ہم ان سے مواخذہ نہیں کر سکتے، کوئی حق نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے۔ ہمارے پاس ایک اور ویڈیو موصول ہوئی ہے اور الف لام میم میں پوچھیے الف لام میم کے سیگمنٹ میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جنید عظیم ہے اور میرا تعلق کراچی کے ایک علاقے بندریا ٹاؤن سے ہے۔ میرا ایک سوال ہے الف لام میم سے، کیا پلاٹ کی خرید و فروخت بغیر تعین کے جائز ہے؟ پلاٹ کی خرید و فروخت بغیر تعین کے جائز ہے؟ نہیں، پھر وہ ایک غرر ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے اور اندھا سودا ہے۔ جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کا یہ پلاٹ ہے، صحیح، اور اس کی قیمت طے نہ ہو، اس کا رقبہ طے نہ ہو، تب تک آپ اس کی خرید نہیں کر سکتے، مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس لائیو کالر کافی دیر سے منتظر، سلام کہوں گا اور ان کا سوال لوں گا۔ پوچھیے الف لام میم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون، کہاں سے، کیا سوال؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میری والدہ صاحبہ کو نا ایک خواب آیا تھا۔ خواب آیا تھا اور وہ کیا تھا؟ وہ خواب میں تھا ایک سانپ ہمارے صحن میں تھا، تو باہر سے ہمارا باہر کا دروازہ کھلا تھا، باہر سے ایک کتا بھاگ کے آیا، وہ سانپ کو کاٹنے لگا، وہ دونوں جھگڑتے جھگڑتے اندر کمرے میں چلے گئے۔ اچھا، تو ٹھیک، آگے کچھ؟ یہ خواب یہاں ختم ہو گیا، وہ کتا سانپ لے گیا؟ نہیں، کمرے میں چلے گئے نا، تو پھر پاپا نے دروازہ بند کر دیا کمرے کا۔ سانپ کہاں گیا، باہر چلا گیا یا گھر میں رہ گیا؟ گھر میں رہ گیا، کمرے کے اندر، یعنی کتے کا اضافہ ہو گیا گھر میں، وہ بھی اندر آ گیا۔ ٹھیک ہے، میں خواب کچھ اس طرح الجھ گئی ہے۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ کتا باہر سے آیا اور سانپ کو
ले गया और हम अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। हाँ, ये बाकी सांप का देखना ख्वाबों में अच्छा नहीं है। अच्छा, अमूमन जो ताबीर देने वाले हैं वो सांप को दुश्मन से ताबीर करते हैं, अच्छा, बशर्ते कि उसने उसको डसा हो। अच्छा, लेकिन इसने चूँकि डसा नहीं है तो लिहाजा घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी हैसियत के मुताबिक सदका ज़रूर करें, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, और दुश्मन को कुत्ता ले गया, कोई भी ले गया, आपकी जान छूट गई, आप सेव हो गए, और कमरे में चले गए बाकायदा, वो कमरे में चले गए। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। मेरे ख्याल है कि मुनासिब है। बाज़ औक़ात खुदा ताला अपने बंदे की मदद करता है ख्वाब के ज़रिए से। इल्हाम की क्या वैसे हैसियत है शरीयत में? है हैसियत, बिल्कुल। कोई अगर ये कहे मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है, ऐसा दावा किया जा सकता है, लेकिन सहाबी के अलावा कोई कसम खा कर नहीं कह सकता। अच्छा, मसलन जैसे आज हम में से किसी ने भी देखा है, सही, अब रसूलुल्लाह सल्लम को हमने वैसे नहीं देख रखा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हज़रत हुसैन की शक्ल काफ़ी मुशाबे थी, जी, लेकिन हज़रत हुसैन रसूलुल्लाह नहीं थे। सही, शक्ल काफ़ी मुशाबे थी, सही, लेकिन आप रसूलुल्लाह नहीं थे। सही, हज़रत मसअब बिन उमैर की शक्ल काफ़ी मुशाबे थी, सही, लेकिन वो रसूलुल्लाह नहीं थे। सही, अब अगर शैतान मसअब बिन उमैर की ही शक्ल बन के आता है और वो कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सही, हम फ़र्क कैसे करेंगे? सही, तो सहाबी जो है उसने चूंकि बेदारी में देख रखा है, उसकी नज़र धोखा नहीं खाती। सही। और वो जो हदीस है जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने सही देखा, शैतान मेरे रूप नहीं ले सकता, रूप नहीं धार सकता शैतान। हम तो मैं रूप कह रहा हूं जानते ही कि नहीं है, रूप नहीं धारता ना, वो मसअब बिन उमैर की शक्ल बना। खूबसूरत, मैं समझ गया, आपकी टेक्निकल बात है, मैं समझ गया। कारी साहब हमेशा एक टेक्निकल अलबत्ता अंदाज ये से नहीं कहा कि शैतान ये भी नहीं कह सकता कि मैं नबी हूँ, ये नहीं कह सकता। नहीं, मैंने कहा हदीस में ये नहीं कहा अच्छा, सही, कि वो ये दावा भी नहीं। अगर शैतान दावा ना कर सकता तो फिर तो मिर्जा कादियानी भी दावा ना करता। ला हौल वला कुव्वत। मैं एक कॉलर लेता हूँ, बात को थोड़ा सा आम करता हूँ। दो कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं। पहले कॉलर को कहूँगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन सा आप कहाँ से, क्या सवाल? मैं खुरम शहजाद बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद से। जी खुरम ब्रदर अमन, क्या सवाल पूछेंगे? मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मुझे ना, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, आपका प्रोग्राम देख रहा था तो कारी साहब को भी देखा मैंने, तो मुझे ना प्लेट का प्रॉब्लम हो गया था, तो एडमिट हुआ हूँ। तो पीछे घर वालों ने को किताब बताई है कि पीर फकीर को मिले हैं 2-3 जगह से ना, उन्होंने किताब बताई है। तो वो कहते हैं जो आगे वाला बताने वाला है ना, वो ये कहता है जी इसको काला इल्म है, काले इल्म के जरिए ये बीमारी डाली गई है, तवीज़ वगैरह डाले गए हैं। मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि वाकई ये हकीकत है, तवीज़ वगैरह डाले जाते हैं या नहीं डाले जाते? मैं पूछ लेता हूँ, तावीज़ किसी ने डाला है, काला अलम किसी ने किया है, कोई गुड़िया कोई गुड्डा कब्रिस्तान में जाके दफन हुआ है आपके नाम का, सुइयाँ चुभी या नहीं चुभी, सब पूछ लेता हूँ। साथ साथ लाइव कॉलर भी एक और है, उनका भी सवाल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप बताइए कौन सा, आप कहाँ से? सर मैं यासीन बात कर रहा हूँ कराची से। जी ब्रदर अमन, क्या सवाल पूछेंगे अलिफ लाम मीम में? सर मैं ये कारी साहब से पूछना चाहता हूँ कि सर मैं शादीशुदा हूँ और माशाल्लाह नमाज का भी पाबंद हूँ माशाल्लाह, लेकिन ये है कि मेरे जहन में गंदे ख्यालात हर वक्त होते हैं, तो मैं सर इनसे बचना चाहता हूँ। इंतहाई गंदे ख्यालात नमाज में हों या चाहे हम रूटीन में हों या काम काज में घर में कहीं भी होता हूँ, मेरे जहन में ये गंदे ख्यालात फाशी सवालात आते रहते हैं। तो सर मैं ये इनसे कारी साहब से पूछना चाहता हूँ कि इनसे मैं कैसे बच सकता हूँ? सही है। वैसे ये गंदे ख्यालात कैसे होते हैं, किसी का माल खा जाने वाले या घर में गंदगी फहाश ख्यालात होते हैं ना, वो फहाश। अच्छा, वो फहाश ख्यालात आते हैं, वो ठीक हो गया। बच्चे वगैरह हैं आपके? जी सर 2 बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह। चले उनका तसव्वुर लाएं, इंशाल्लाह ख्वाब में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। जी हजरत, 2 सवाल हमारे पास आ चुके हैं, एक तो तावीज़ के हवाले से था। आखिरी से शुरू करते हैं। आखिरी पहली बात यह है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये इसका कसरत से विर्द करें। ठीक, वो ख्यालात जब भी आएँ ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। और हत्ता कि ख़ुद नमाज की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को ख्याल आता है जी, तो वह हल्का सा, जैसे पूरा इस तरफ यूँ ना करे, अच्छा, हल्का सा इशारा बाईं तरफ जैसे करके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और 3 दफ़ा थतकारे, यानी अच्छा, मुँह से थूक तो नहीं फेंकना ना? ना थूक नहीं फेंकना, थतकारना इसे कहते हैं। तो वो यानी अंदाज उस तरह हो, सही है, जिस तरह अमूमन बोतलें पढ़ने वाले बोतल में थू 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 करते हैं, मैं समझ गया, उस तरह थूक ना निकले लेकिन थतकार दें। समझ गया।
تو یہ 3 دفعہ ایسا عمل کریں اگر حالت نماز میں ہے، اور اگر نماز کے بغیر ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھیں جب بھی خیال آئے۔ باقی اگر پھر بھی آتا رہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ خیالات پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، مگر یہ کہ اچھی ہے نا، ہم بے بس ہیں جی، اور اگر آتے ہیں آپ اپنے طور پر کوشش کریں اعوذ باللہ من، اور یہ ایک قدرتی نفسیاتی عمل ہے کہ جس چیز کے ہم پیچھے پڑ جائیں گے وہ پھر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اچھا وہ اتنا ہی یاد آئے گا جتنا ہم اس کو بھلانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک، تعویذ کے حوالے سے ذرا بتا دینا جی، تعویذ تو کرنا تو میں سمجھتا ہوں جائز نہیں ہے، اگر ہوتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے؟ جی، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اگر وہ جادو وغیرہ ہے یہ چیزیں ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ باقاعدہ یہ علم ہے جو پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس جادو کا علم ہے، حالانکہ جادو سیکھنا سکھانا یہ کفر ہے، جبکہ سلیمان وما کفر سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا۔ تو گویا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جادو جیسے زہر ہے، زہر کا کھانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص زہر کو کھائے گا تو وہ مرے گا تو صحیح، اس کا اثر تو ہوگا۔ صحیح، جادو کا کرنا کفر ہے، صحیح، لیکن اگر کوئی کرے گا تو اس کا اپنا ایک اثر ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کے اثر سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ البتہ ہر چیز کو جادو سمجھ لینا، گھٹنے میں درد ہے تو جادو ہو گیا، سر میں درد ہے تو جادو ہو گیا، ہر چیز کو جادو تصور کرنا یہ بھی کوئی خاص نشانیاں ہیں؟ میں پوچھوں گا اس حوالے سے، 2 کالرز ہمارے ساتھ منتظر ہیں کافی دیر سے، ان سے سوال لیتا ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے اور پوچھیے الف لام میم سے؟ جاوید بول رہا ہوں جی، لاہور سے۔ خوش آمدید جاوید بھائی۔ جی سر جی، میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بینک ایک تو کمپلیٹ اسلامی بینک ہے، ایک جوائنٹ اسلامی بینک ہے، ٹھیک، جو اسلامی بینک بھی ہے دوسرا بھی کام کر رہا ہے۔ ٹھیک، اسلامی بینک انہی کے بینک میں سے اسلامی بینک کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں جو پرافٹ ملتا ہے وہ جائز ہے یا حرام ہے؟ میں پوچھ لیتا ہوں۔ بہت اچھا، دوسرا سوال بھی ہمارے ساتھ منتظر ہے، ان کو بھی ہم لیں گے۔ پوچھیے الف لام میم کے عنوان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں معینہ سے بات کر رہا ہوں اور ہنگیار خان سے۔ خوب، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ قاری صاحب تشریف فرمائیں۔ سر حافظ صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایک تو کوئی مطلب کام کے سلسلے میں کام جو ہے نا وہ صحیح چل نہیں رہا، اگر نوکری لگتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، اپنا کام مل جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے آپ کے کام کے حوالے سے سوال لے لیا، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ حضور پہلا سوال تو یہ ہے کہ بینکنگ کے حوالے سے اسلامک بینکنگ پراپر کمپلیٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کا پروفٹ جو پراپر کمپلیٹ اسلامک جیسے میزان وغیرہ ہے یہ تو بالکل درست ہے، درست سیونگ اکاؤنٹ بالکل درست، یعنی وہ سیونگ ہم کہہ رہے ہیں اس کو وہ مضاربہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، مضاربہ ہے، مشارکہ ہے، مساومہ ہے، وہ اس کے 7 موڈز ہیں ان کے، اس طرح تو وہ تقریباً اسلامی ہے۔ البتہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کوئی اجارہ پہ آپ نے قسطوں پہ کوئی چیز لی اور اس میں آپ نے قسط مہینے پہ ادا نہ کی تو اس کو وہ جرمانہ لگاتے ہیں، لیکن اس کو جرمانہ نہیں کہتے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ صدقہ کہتے ہیں، وہ صدقہ کہتے ہیں، صدقہ تو رضا سے ہوتا ہے، مرضی سے۔ ہاں، تو وہ اس پہ ہمارا یہی اعتراض ہے کہ صدقہ زبردستی نہیں ہوتا ہے، صدقہ وہ یہ بھی الاؤ کرتے ہیں کہ آپ بینک کو صدقہ نہ دیں، آپ اپنے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے کسی ادارے میں آپ دے کے آئیں، ہمیں رسید دکھا دیں، صرف ذہنی طور پر آپ پہ پریشر رہے کہ یار یہ صدقہ اگلی دفعہ بھی دینا پڑے گا اگر میں لیٹ ہوا تو وہ تو بالکل درست ہے۔ باقی یہ جو کچھ بینک ہیں جو ہیں تو کنونشنل سودی بینک ہیں، لیکن ایک کاؤنٹر جو ہے انہوں نے تھوڑا سا ایک الگ وہاں داڑھی والا بندہ بٹھایا ہوا ہے، کیشیئر، تو تاکہ مولوی لوگ جو ہیں وہ بھی میزان کی طرف نہ جائیں، وہ بھی اس کاؤنٹر پر آئیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک جال ہے۔ اچھا، یہ چال ہے، جال ہے۔ میں لائیو کالر بھی لیتا ہوں اور پھر اس کو جال کو چاک بھی کریں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹیلی ویژن کے والیوم کو بند کیجئے اور اپنا والیوم اپ کیجئے۔ کون صاحب کہاں سے؟ ابھی بند کرتا ہوں جی سر۔ جی حضور قبلہ، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے الف لام میم میں؟ مولوی صاحب بتا رہے تھے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، ابھی لیڈیز کو بتایا، میرے سر پہ جیسے بوجھ ہوتا ہے، میں سے دیواروں میں گھر سے باہر نکل جاؤں، یہ دوبارہ میرے کو ریپیٹ بتاؤ گے تو ہم لوگ ٹھیک، ذہنی دباؤ کے حوالے سے، ڈپریشن کے حوالے سے میں لے لیتا ہوں آپ کا یہ سوال، ٹھیک ہو گیا، کوئی مشکل نہیں۔ دوسرا ہمارے پاس لائیو کالر منتظر کافی دیر سے الف لام میم میں، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام سر میں ایک پوچھنا چاہنا جی دسو کی پوچھنا ہے؟ میں کوئی کام کرنا جی بسم اللہ. میں کہ کوئی بھی کام کرنے ہے نہیں ہونا ہمیں بھی کیا بھی ٹونا ہوا ہے ایسا پنجابی بول ٹھیک ہو گیا. کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں رہا تو پھر کوئی جادو وغیرہ ہوا ہے کہ وہی سوال ہے روایتی سوال ہے. ٹھیک ہے میں آپ کا سوال بھی لیتا ہوں. شکریہ. دونوں سوال ہمارے سامنے. دباؤ ذہنی دباؤ. جو ذہنی دباؤ ہے اصل میں آج کل یہ چیزیں بہت ہیں, اسی وجہ سے ہمیں شوگر اور بلڈ پریشر بھی رہتا ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ کثرت سے جو استغفار ہے نا, جی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, کہ تم کثرت سے استغفار کرو, اللہ تمہیں بارش دے گا, اللہ تمہیں مال دے گا, اللہ تمہارے باغات میں برکت دے گا, اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا. تو یہ سارے فائدے صرف استغفار کے بتائے قرآن پاک نے. تو اس لیے استغفار کثرت سے کریں تو انشاءاللہ العزیز ان کی یہ ذہنی ٹینشن جو ہے دور ہو جائے گی. رہی دوسری بات کہ جی ان کو کوئی نوکری نہیں ملتی, اللہ رب العالمین سے دعا کریں کبھی آدھی رات کو اٹھ کر وضو کر کے جب سارے گھر والے سوئے ہوئے ہوں آپ مصلی بچھائیں اور بچھا کے سجدے میں جائیں اور اللہ سے اتنا کہیں کہ یا اللہ تو کیڑوں مکوڑوں کو بھی روزی دیتا ہے, میں تو تیرا ماننے والا ایک مسلمان ہوں, مجھے تو نہیں دے گا تو پھر کون دے گا, اور اگر تو نہیں دیتا تو پھر اپنے در کے سوا کوئی در تو بتا جہاں میں جا کر کے سجدہ ریز ہوں اور مانگوں. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے خزانے آپ پر انشاءاللہ ضرور کھولے. انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ مختصر سے وقفہ لوٹ کر آئیں گے, مزید دعائیں کریں گے اور پھر آپ کے سوال بھی لیں گے, جواب بھی آئے گا. ایک بات کہتا چلوں, جب لوٹ کر آؤں گا تو مزید اس پہ گفتگو ہوگی. ایک نوکری تو ہمیں پہلے سے کرنی ہے نا خدا تعالیٰ کے سامنے, تو جو پہلا کام ہے وہ اچھے سے کر لیں, باقی تو پھر انشاءاللہ نوکری بھی ہوگی, کاروبار بھی ہوگا, خیر ہی خیر ہوگی. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم دیکھنے والے ناظرین اور سامعین, سوال پوچھے جا رہے ہیں اور قاری خلیل الرحمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ مہینے کی پہلی جمعرات ہوتی ہے قاری صاحب کے ساتھ اور ہم اپنی مراد یعنی اپنے سوالات بھرمار کے طریقے سے پوچھتے ہیں. ایک اور ہمارے پاس کال, بلکہ یوں کہوں گا کہ واٹس اپ ویڈیو آئی ہے الف لام میم کی, اور ان سے ذرا سنتے ہیں کیا سوال وہ پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام حبیب الرحمان ہے اور کراچی سے میرا تعلق ہے. الف لام میم پروگرام سے میرا یہ سوال ہے کہ وصیت نامہ لکھنا کتنا ضروری ہے اور اسلام میں یا شریعت میں وصیت نامے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اہمیت ہے وصیت نامے کی, یہ سوال پوچھتے ہیں حضرت سے. جب تک اللہ رب العالمین نے وراثت کے احکامات نازل نہیں کیے تھے تب تک تو کتب علیکم الوصیہ, تب تو وصیت فرض ہوتی تھی. کتب علیکم الوصیۃ للوالدین والاقربین, ماں باپ کے لیے, دیگر قریبوں کے لیے. لیکن جب اللہ نے وراثت کے سارے احکامات اتار دیے اب وصیت کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو, بلکہ وصیت کو والدین کے لیے فرض کیا گیا, جبکہ جو وارث ہوتا ہے اس کے لیے وصیت ہے ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث. مثلا باپ ہے وہ بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. وہ اس کے لیے کرے گا جس کا حصہ شریعت نے نہیں رکھا, اسپیشل آرڈیننس نکالے گا. جی ہاں, چونکہ اس کا تو حصہ شریعت نے مقرر کر دیا نا, وہ اپنی وصیت میں یا تو کم کرے گا یا زیادہ کرے گا, جس کا اسے اختیار نہیں ہے. باقی بچوں کا حق مارے گا. صحیح, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو. خاص بات ہے, اس پہ مزید گفتگو بھی ہو سکتی ہے. لائیو کالر کافی دیر سے منتظر ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, میں فیضان بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. فیضان, بہت پیارا نام آپ کا, کیا سوال پوچھیں گے الف لام میم میں؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں 5-6 مہینے ہو گئے میں گھر میں ہوں, کام نہیں ہے کوئی,
تو اس کے علاوہ اور کوئی کام لگتا ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے لگتا ہے تو وہ چھوٹ جاتا ہے. کام نہیں ہو کے دے رہا. ٹھیک ہے, یہ سوال خاص ہے اور بہت سارے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں, تو کام کیسے نکلوا جائیں؟ اب قاری صاحب سے یہ بھی بتایا کریں نا کہ یہ کام کیا کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ٹی وی پر سننے والے کوئی اور پروگرام سن رہے ہیں اور ان جیسے کام کی ان کو ضرورت ہو, تو اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے اس جی ٹی وی کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کا کام کرتا ہے. آپ تو وسیلے کے قائل ہی نہیں ہیں, پھر زندوں کے وسیلے کے قائل ہیں. ٹی وی مر تو نہیں گیا, ٹی وی تو زندہ ہے. دیکھیں نا, یہ گفتگو چل رہی ہے اور پھر ایک ویڈیو بھی ہمارے پاس آئی ہے الف لام میم میں, وہ بھی سنتے ہیں. سوال کیا پوچھ رہے ہیں, کیا پتہ وہ بھی کوئی وسیلے کا ہی سوال پوچھ رہے ہوں. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ابو ہریرہ قریشی کراچی کا رہنے والا ہوں. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل اگر کہیں رشتے کے لیے جائیں, لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم سید لوگ ہیں, غیر سید میں رشتہ نہیں دیتے. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خاندان سے باہر رشتہ نہیں دیتے. کیا اس طرح کے تصور کا شریعت میں کوئی اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. جی آپ تو فلاں خاندان سے ہیں, ہمارے یہاں خاندان سے باہر رشتے ہوتے نہیں ہیں, لہٰذا چلے جائیں, جتنا بھی قیمتی رشتہ ہوتا ہے ٹھکرا دیتے ہیں, ایسا ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے شرعن تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور شرعن جو چیز دیکھی جانی چاہیے اس کا دین دیکھنا جانا چاہیے, اس کی شرافت دیکھی جانی چاہیے, پھر ہم پلہ بھی دیکھا جانا چاہیے, بھلے مالی اعتبار سے بھی دیکھیں. چونکہ اگر بڑے گھر کی ہم بچی لائیں گے اور ہمارا گھر چھوٹا ہے تو اس کا دل وہاں نہیں لگے گا. صحیح. ہاں اگر چھوٹے گھر سے لائیں گے اور بڑے گھر میں رکھیں گے تو وہ اپنے گھر جائے گی ہی نہیں, پھر پیچھے جائے گی ہی نہیں, یعنی وہ اتنا اس کا دل لگ جائے گا. جہاں تک خاندان بدلنے کی ضرورت ہے یا سید کا غیر سید میں رشتہ کرنے کی ضرورت ہے, حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی, اور جن کا آپ نے نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. آپ نے سمجھو سید خاندان کی بچی کو غیر سید میں دیا, وہ غلام بھی تھا اور آپ نے اگرچہ اسے آزاد بھی کیا, لیکن آزاد کرنے سے کوئی غیر سید نہیں ہوتا ہے. صحیح. آپ نے اس سے نکاح کرایا, اگرچہ آپ نے اس کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا, اور پھر بعد میں ان سے طلاق بھی ہوئی, ان کا گھر نہیں بسا, یہ ایک دوسری بات ہے, لیکن نکاح ہوا. صحیح. تو اس سے بڑی مثال میں سمجھتا ہوں اور کیا ہو سکتا. ان کو بیٹا بھی تو بنایا تھا, یہ بھی تو نسبت تھی نا, ہم عام بندوں کو تو یہ نسبت اور قرآن نے کہا بھی کہ مردوں میں سے تمہارا کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے. اس چیز کی نفی کر دیا. وہ تو بعد میں ہوئی, اس وقت کی روایت کے حساب سے بیٹا کہہ دیا, مطلب شرفیت تو مل گئی, سعادت تو مل گئی. نہیں, منہ بولا ہے بیٹے کی وہ حیثیت اصل میں نبی کا ایک منہ بولا. ہم تو ہر کسی کو راہ چلتے, بہن ذرا راستہ دیجیے گا. جی. اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پرسوں اس سے ہماری شادی ہونے والی ہے. اچھا, ہم اسے بہن کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, اس سے نکاح ٹوٹتا نہیں اگر بیوی کو بہن کہہ دیا جائے؟ نہیں, وہ زہار کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اگر بیوی کو بہن کہہ دے. اچھا. اب راہ چلنے والی تو بیوی تو نہیں ہے نا. صحیح ہے. وہ تو ویسے ایک عام خاتون ہے, اور کل ہماری ہم عمر ہوتی ہے تو ہم بہن کہہ دیتے ہیں, بڑی ہوتی ہے تو ہم ماں کہہ دیتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. تو احترام یعنی ہمارا یہ کلچر ہے. صحیح ہے. جو ہم ادب سے اس کو بلاتے ہیں. اسی طرح بوڑھا شخص ہے, اس میں کوئی اعتراض بابا ذرا, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. لائیو کالر ایک اور ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم سر. جی آفتاب عمر بات کر رہا ہوں میں. آفتاب عمر صاحب, کیا پوچھیں گے الف لام میم سے؟ ہاں, قاری صاحب سے مجھے سوال کرنا ہے کہ قاری صاحب بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی. جی. اگر نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھتے ہیں تو اس کا حوالہ دیجیے پلیز. اور ایک چیز مجھے حلالہ کے متعلق کوئی حدیث سے حوالہ دیجیے کہ حلالہ جائز ہے یا ناجائز. حدیث سے کیا, قرآن سے حوالہ دے دیں گے وہ آپ کو. ٹھیک ہے جی, شکریہ. دوسرے بھی کالر ہمارے ساتھ غالباً ہیں, ان کا سوال لے لیا جائے کیونکہ وقت بہت کم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے پوچھیے الف لام میم میں؟ کراچی سے پوچھ رہے ہیں. جی. مجھے ٹاپک بات کر رہے ہیں. جی کیا سوال ہے؟ روزی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہم روزی کے لیے پوچھنا تھا. مجھے سوال کرنا تھا کہ یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, تو اس میں یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ کس طرح کریں بیٹا.
روزی کے حوالے سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے یہ سوال آپ کا لے لیا محترمہ, بہت شکریہ. پہلا جو سوال پوچھا کہ سورہ فاتحہ کے لیے جنازے میں اور روایات ساری. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم جو حدیث کی ہر کتاب میں, بخاری سے لے کر چھوٹی کتاب تک ہر کتاب میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ایسا ہی ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. ٹھیک ہو گیا. جنازے کو بھی ہم دعائے جنازہ نہیں کہتے, نماز جنازہ کہتے. خوبصورت. تو جس بھی عبادت کے ساتھ آپ لفظ نماز لگائیں گے وہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے. صحیح ہے. حدیث میں یہ صراحت آ گئی, وہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے, جس بھی عبادت کو آپ نماز کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ الگ الگ سے نہیں پوچھیں گے وطرو میں ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, یا نفل میں ہے, نماز کی ڈیفینیشن بس نماز جس کا نام ہے وہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا وہ حلالے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. حلالے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, چونکہ انہوں نے کہا کہ حدیث چاہیے, ترمذی شریف میں روایت ہے, آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, خدا کی لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے یا حلالہ کرواتا ہے. یعنی جس شخص کے لیے اس کو حلال کیا جا رہا ہے, اصل میں نکاح حلالہ جسے لوگوں نے حلالہ بنا رکھا ہے, اصل میں سچی بات ہے, میں اسے جس کام پر اللہ کا رسول لعنت کرے وہ کام حلال نہیں ہو سکتا. قرآن نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, کہ جب تک وہ دوسرے سے نکاح نہ کرے, تو یہ آرٹیفیشل نکاح نہیں ہے, بلکہ قرآن جس طرف اشارہ کرتا ہے, جس طرح اس کا پہلا نکاح ہوا تھا والدین کی رضامندی سے, اپنی رضامندی سے, اور باقاعدہ گھر والوں کو سب کو بلا کر ایک نکاح کا اہتمام کیا گیا. اسی طرح اب عدت پوری ہونے کے بعد 1 رات 2 رات گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نکاح نہیں ہوگا, ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے اس کا دوبارہ نکاح ہوگا. اور اس میں پہلے خامند کی کوئی ساز باز اس کے اندر شامل نہیں ہوگی. پھر اتفاق سے جس طرح پہلے خامند کی نہیں بنی, اس طرح دوسرے کی بھی نہ بنے, اور پھر وہ بھی طلاق دے دے, پھر عورت عدت بیٹھے. اب اگر پہلا خامند اور یہ چاہیں تو ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. نکاح ہو سکتا ہے. لائف کالر ایک اور ہمارے پاس موجود ہیں, ان سے سوال لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, کون صاحب کہاں سے اور کیا سوال پوچھیں گے؟ میں بن ابراہیم بول رہا ہوں کراچی سے. خوب. میرا ایک خواب جی, میں تلاوت سورہ رحمان سن رہا تھا دل میں, تو مجھے بلایا گیا اسٹیج پہ اور کہا گیا کہ آپ تلاوت کریں. اچھا, یہ آپ نے خواب میں دیکھا اور آپ کو تلاوت کی آفر ملی ہے خواب میں؟ جی ماشاءاللہ, اچھا خواب ہوگا. میں قاری صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. بالکل اچھی بات ہے اور اچھا ہی خواب ہے. اور لوگ تو جاگتے میں نہیں پڑھتے, آپ خوابوں میں بھی قرآن پڑھتے ہیں, تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اور اللہ تعالیٰ اس خواب کی صحیح معنوں میں آپ کو تعبیر بنائے. ماشاءاللہ, بہت ہی خوب, بہت ہی خوب. ایک اور ہمارے پاس سوال ہے, ویڈیو کے شکل میں ہے تو ویڈیو میں لیتے ہیں, ورنہ کالر کو لے لیتے ہیں. ہم لائیو کالر کے منتظر بھی ہیں, غالباً ہمارا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, مگر یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے اس پہ کال کرنا شروع کر دی. یہ سوالات کے لیے ہے, ایک کال پہ کال آ رہی ہے. ایک سوال ہمیں پوچھا ہے کہ رضائی ماں کے ساتھ, یعنی رضائی ماں کی بیٹی, اسے نکاح ہو سکتا ہے؟ رضائی ماں کی بیٹی, وہ تو اس کی رضائی بہن ہوئی. ہاں, تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا نا, خواب ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت ہی آج اچھے سوالات ہم تک موصول ہوئے. زویا سید سوال پوچھ رہی ہیں, کسی کی نیت پہ شک کرنا کیسا ہے جبکہ وہ بندہ سچ ہو؟ البتہ ایک بات اس کے اندر ہے جی, کہ جس لڑکے نے اس ماں کا دودھ پیا ہے, اس لڑکے کے جو باقی بھائی ہیں نا جی, وہ شادی کر سکتے. بس دودھ پی لے تو نہیں ہو سکتی, ورنہ وہ جس نے دودھ پیا ہے وہ نہیں کر سکتا. وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو واضح ہو گئی. بہت ٹھیک ہے. ہمارے پاس بہت سارے سوال آ گئے. حافظ حمزہ اسلام آباد سے سوال پوچھتے رہے. یہ بہت ساری باتیں, میں اس سوال کو کس طرح لوں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے, آنکھوں کا نہیں ہوتا, کیا یہ بات درست ہے؟ اب وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بات اسلامی نقطہ نگاہ سے بالکل بھی درست نہیں ہے. صرف دل پہ ہی معاملہ نہ چھوڑیں. اگر ایسی بات ہوتی تو میں سمجھتا ہوں آنکھوں میں زیادہ حیا صحابیات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے زیادہ آنکھوں کا حیا ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں. اور قرآن نے سب سے پہلے حکم ہی انہیں کیا, انہی کو دیا, اور پھر مسلمانوں کے حوالے سے نبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. تو یہ تصور. لائیو کالر بھی منتظر ہیں, آخری کال ہوگی, ذرا جلدی سے سوال پوچھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال پوچھیں گے میرے بھائی؟
जुनैद बात कर रहा हूँ कराची से। सर मेरा एक सवाल है कारी साहब से। कारी साहब हम कराची के अंदर रहते हैं, हमारे घरों के अंदर अमूमन गंदा पानी आता है, ये सेवरेज का पानी मिक्स होता है कराची वालों के लिए, तो इस पानी से हम गुस्ल और वजू करते हैं तो क्या ये हो जाता है? हो जाता है कारी साहब। अगर तो टैंक आपका इतना बड़ा है कि जिसमें 5 मन से ज्यादा पानी हो, पानी वाला सिलसिला 5 मन से अमूमन मेरा ख्याल है टैंक कितने बड़े होते हैं, उसमें फिर शरई हुक्म ये है कि उसमें 2 चीज़ें देखी जाएं, बल्कि एक तो पानी का रंग, 3 चीज़ें हो गई, रंग, बू और जायका। ठीक। अगर 5 मन से पानी ज़्यादा है और ऐसी उसमें कोई गंदगी मिली है कि जिसके बाद ना उसका रंग बदला है, ना उसका जायका बदला है और ना उसमें बू आ रही है, तो आप उस पानी से वुज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका। इत्मीनान कुछ सवालात और इंतहाई तसल्ली बख्श जवाबात आपकी तरफ से मौसूल हुए। हमारी दुआ है कि कारी साहब का साया सलामत रहे, इसी तरह प्रोग्राम में आते जाते रहें और उसके बाद हमारी रहनुमाई करते रहें। ख़वातीन हज़रात, अज़ीज़ जानेमन, आपका शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला। मैं समझता हूँ ये जो जसारत, हिम्मत और बहादुरी आपने की सवाल पूछने की, खुदा इसका भी आपको अजर देगा। अमल का अजर और है, सवाल पूछने की नीयत भी जो आपने की उसका भी अजर है। अगली मरतबा के लिए अपनी वीडियोज़ भी आप भेज सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखिएगा, इस्लामी नज़रियात का, हुक्म खुदा का, मुल्क पाकिस्तान की हुदूद का। अल्लाह की अमान में।